بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی اور اسلامی بھائیوں، ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی، پاکی اور حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو قادر مطلق ہے، احکم الحاکمین ہے، جو مالک الملک ہے، علیم ہے، قدیر ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اس کے بعد درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، اور خصوصاً اللہ کے آخری حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم میں سے ہر انسان اللہ کے بے شمار نعمتوں سے گھرا ہوا ہے، اور اتنی زیادہ نعمتیں ہیں جس کو ہم اور آپ نہ سوچ سکتے ہیں، نہ گن سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کا کبھی گمان کر سکتے ہیں۔ اتنی زیادہ نعمتیں اللہ رب العالمین۔ اور اسی طریقے سے ان نعمتوں میں سے عظیم ترین نعمت انسان کی جان ہے۔ انسان کی جان اس کے لیے بڑی قیمتی چیز ہے، اور یہ اللہ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک ہے۔ جب تک اس کے جسم میں روح موجود ہوگی، اس کے پاس موقع ہوگا نیکی کرنے کا، اس کے پاس موقع ہوگا توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا، اس کے پاس موقع ہوگا بے شمار خیر کے کام کرنے کا۔ لیکن جہاں اس روح کا تعلق جسم سے کٹ گیا، وہیں سے نیکیوں کا سلسلہ تھم جاتا ہے سوائے صدقہ جاریہ کے۔ وہاں سے ہمارا دنیا سے تعلق کٹ جائے گا اور نیکیوں کا سلسلہ ہمارا بند ہو جائے گا۔ تو جو روح جو ہمارے جسم میں موجود ہے، جو ہماری جان ہے، یہ بھی اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ اسی لیے جان اور اسی طریقے سے انسان کی صحت اور تندرستی، یہ اس کے لیے نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ سوال کرے گا، اس میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ جوانی کا خاص سوال اس لیے کیا جائے گا کیونکہ اس میں آدمی مضبوط ہوتا ہے، ہر طریقے سے وہ خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں حصہ لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے اپنی اس صحت کی عمر کو، اپنی اس تندرستی کی عمر کو تم نے کہاں گزارا۔ تو معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمت دی ہے ہمیں، اس میں سے ہماری جان یہ بڑی عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے، کیونکہ ہمارے پاس اب تک موقع ہے، جب تک ہمارے جسم میں روح ہے، کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، ہم اللہ کو راضی کر لیں، ہم آخرت کی اچھی تیاری کر لیں، ہم اپنے معاملات کو اللہ سے درست کر لیں، ہم اپنے معاملات کو اس کے بندوں سے درست کر لیں۔ ہمارے پاس موقع ہے، لیکن یہ چیز جب ہم سے چھن جائے گی
تو پھر یہ موقع ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے بیان فرمایا کہ انسان اس نعمت کی قدر کرے، اس نعمت کی ناقدری نہ کرے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم اپنے آپ کو مت مارو، اپنے آپ کو مت قتل کرو، سوسائڈ مت کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ رب العالمین تو تمہارے لیے بڑا رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرا بندہ فی الحال گناہ کر رہا ہے، فی الحال وہ غلط راستے پر ہے، اس کے باوجود بھی اللہ اس کی روح کو فوراً نہیں نکالتا، اس کو موقع دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جب رحیم ہے تو تم اپنے نفس پر کیوں ظلم کرتے ہو؟ ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ لیکن کسی نے اپنے آپ کو ظلم کرتے ہوئے قتل کر دیا، سرکشی کرتے ہوئے اس نے سوسائڈ کر لیا، تو پھر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کو ہم جہنم کی طرف لے کر کے جائیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ معاملہ اللہ پر بڑا آسان ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کا فیصلہ کر سکتا ہے، جس کو چاہے جنت میں ڈالے، جس کو چاہے جہنم میں ڈالے، ہر چیز کا مالک رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر انسان نے ظلم کرتے ہوئے میری اس نعمت کی قدر نہیں کی، اس نے میری اس نعمت کی قدر نہیں کی، اس نے ظلم کیا، سرکشی کی، میری بات کو نہ مانا، اس نے سوسائڈ کر لیا، اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، قتل کر لیا اپنے آپ کو، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فسوف نصلیہ نارا، ہم جلد ہی اس کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ معاملہ اللہ پر بڑا آسان ہے۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جہاں ہم رہتے ہیں، ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں کہ انسان دنیا کی پریشانی سے تنگ آ کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے، موت کو گلے لگانا پسند کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں، دنیا کی پریشانی اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب اس کا دل جو ہے بھر گیا دنیا کی پریشانیوں سے، اب اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اب وہ موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ آئے دن یہ سارے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اس میں بڑی عبرتیں ہیں میرے بھائیوں، اس میں بڑی عبرتیں ہیں۔ یہ چیز کیوں ہوتی ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، قرآن و سنت نے اس کا بڑا واضح علاج بتایا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، انسان کسی کو قتل نہ کرے، کسی نفس کو، کسی جان کو قتل نہ کرے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، صرف حق کے ساتھ اگر کسی کو قتل کیا جائے قصاص میں تو وہ شریعت کا دوسرا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان خود اپنے آپ کو اس وجہ سے ہلاک کر لے کہ وہ دنیا کی پریشانی کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، وہ لوگوں کی طرف سے دی جانے والی تکلیفوں کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، تو پھر اس مومن کے ایمان کا کیا فائدہ؟ اس مومن کا ایمان ہی اس بات پہ مضبوط ہوتا ہے کہ ہمیں اجر اللہ رب العالمین دے گا۔ ہمارا ایمان ہی اس بات پر مضبوط ہو جاتا ہے کہ ہمیں اگر پریشانی آئی ہے تو اس کا اجر ہمیں اللہ رب العالمین دے گا، اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ یہ پریشانی ہماری زندگی میں چل رہی ہیں، چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد ہمارے اچھے دن آ جائیں، ہماری پریشانی ختم ہو جائے، کٹ جائے، اور اس کے بعد ہمیں اور اچھا موقع ملے اللہ کو راضی کرنے کا۔ یہ انسان نہیں سوچتا ہے، بلکہ انسان وقتی طور پہ جذبات میں آ کر کے، شیطان کے وسوسے میں آ کر کے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے ایسا کام کر گزرتا ہے جو یقیناً اس کے لیے بھی تباہی کی وجہ ہے، اور وہ قوم اور ملت کے لیے بھی ایک طریقے سے پریشانی ہے، اور اس کے گھر والوں کے لیے بھی ایک طریقے سے پریشانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور یہ واقعات اتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ غیر مسلموں میں نہیں بلکہ مسلمانوں میں یہ واقعات پائے جاتے ہیں۔ ایک مسلمان جس کا آخرت پر ایمان ہے، جس کا اللہ پر ایمان ہے، جس کا قرآن و سنت پر ایمان ہے، وہ مسلمان بھی ایسے قدم بڑھا دیتا ہے بغیر سوچے سمجھے، جذبات کے بہکاوے میں آ کر کے وہ اللہ کے خلاف چلا جاتا ہے، دین کے خلاف چلا جاتا ہے۔ اسی لیے جذبات میں آ کر کے کسی قسم کا فیصلہ نہ کرنا، یہی تو ایک مسلمان کے ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ وہ اپنے ہر قدم کو قرآن و سنت پر جانچتا ہے، وہ اپنے ہر عمل کو قرآن و سنت پر تولتا ہے، اس کا یہ عمل صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں ہماری شریعت ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے، اس کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے،
مسلمان سب سے پہلے اس بات کو چیک کرتا ہے، اس بات کو جانچتا اور پرکھتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا وعید ہے۔ بڑی سخت ترین وعید سوسائڈ کے بارے میں آئی، جو انسان اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم یتردى فیہ خالدا مخلدا فیہا ابدا، کہ جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا لیا، پہاڑ سے چھلانگ لگا دیا، یا سمجھے اپنے آپ کو بلڈنگ سے کود گیا، چھلانگ لگا لیا بلڈنگ سے، اور وہاں سے گرا، اس کی موت ہو گئی، مر گیا، فہو فی نار جہنم، حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ جہنم کی آگ میں جائے گا، خالدا مخلدا فیہا ابدا، اور اس جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہے گا۔ ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا، جس نے زہر پی لیا، اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، فسمه في يده، قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں وہ زہر کا پیالہ دیا جائے گا، اس کے ہاتھ میں زہر کا پیالہ دیا جائے گا، یتحساه في نار جہنم، اور وہ اس پیالے کو جہنم کی آگ میں رہتے ہوئے پیے گا، خالدا مخلدا فیہا ابدا، اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ ومن قتل نفسه بحدیدۃ، جس نے لوہے سے اپنے آپ کو مار لیا، لوہے سے مار لیا، چاقو سے مار لیا، بندوق سے مار لیا، ومن قتل نفسه بحدیدۃ فحدیدته فی یدہ، قیامت کے دن وہ لوہا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، یجأ فی بطنہ فی نار جہنم، وہ اس لوہے کو لے کر کے اپنے پیٹ میں مارے گا، اپنے پیٹ میں مارے گا، جہنم کی آگ میں ہوگا، خالدا مخلدا فیہا ابدا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر وہ ایمان والا ہے تو اپنی سزا پوری کر کے جہنم سے نکل جائے گا، لیکن اگر وہ ایمان والا نہیں ہے تو پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یا اگر اس نے یہ عمل یہ سوچ کر کے کیا ہے کہ یہ حلال ہے، علماء نے کہا اگر انسان نے سوسائڈ کر لیا، اس نے سوچا کہ یہ عمل اس کے لیے حلال ہے، تو پھر یقیناً وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو کتنی سخت وعید آپ دیکھیں، صحیح بخاری کی جو الفاظ ہیں کہ انسان اگر اپنے آپ کو ہلاک کر لے، چاہے وہ کہیں اونچی جگہ سے کود گیا، زہر کھا لیا، کوئی اور چیز کھا کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، کسی لوہے کی چیز سے اپنے آپ کو مار کر کے ختم کر لیا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن جس طرح سے وہ اپنے آپ کو دنیا میں قتل کرے گا، قیامت کے دن ہو بہو وہی عذاب اسے دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ثابت بن ضحاک غالباً حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور بیعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ہم سے کہا کہ من قتل نفسه بشیء عذب به یوم القیامہ، کہ دنیا میں جس نے کسی چیز سے اپنے آپ کو قتل کر لیا، عذب به یوم القیامہ، ہو بہو اسی چیز سے قیامت کے دن اسے عذاب دیا جائے گا۔ تو انسان جس کسی صورت میں دنیا میں اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا، دنیا میں وہ سوسائڈ کر لے گا، دنیا میں اپنے آپ کو مار لے گا، قیامت کے دن ہو بہو وہی عذاب اللہ رب العالمین ایسے بندے کو دے گا۔ تو یہ کتنی سخت قسم کی وعیدیں حدیث کے اندر آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ کان فی من کان قبلکم رجل بہ جرح، کہ تم میں سے پہلی قوم گزری ہے، اس میں ایک انسان تھا، ایک آدمی تھا، اس کے ہاتھ میں کہیں چوٹ لگی، فجزع فاخذ سکینا، وہ اس سے پریشان ہو گیا، اس کے ہاتھ میں چوٹ لگی، زخم لگی یا کوئی گھاؤ لگا، وہ اس سے پریشان ہو گیا، اور اس نے چیخنا چلانا شروع کیا، فاخذ سکینا فحز بها یدہ، اس نے ایک چاقو لیا اور اس چاقو سے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا، فما رقع الدم حتى مات، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب اس نے اپنے ہاتھ کو چاقو سے کاٹ لیا تو پھر خون بند نہیں ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مر گیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، قال اللہ تعالی بادرنی عبدی بنفسہ حرمت علیہ الجنہ، اس بندے نے میرے پاس آنے میں جلدی کی، اس بندے نے میرے پاس آنے میں جلدی کی، حرمت علیہ الجنہ، میں نے ایسے بندے پر جنت کو حرام کر دیا، ایسے بندے پر میں نے جنت کو حرام کر دیا، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، اپنے آپ کو مار لیا۔ ایسا عمل یقیناً اللہ کی نظر میں بڑا ناپسندیدہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اس کا دوسرا پہلو ہمارے سامنے یہ ہے کہ اگر ہمارے سماج میں کوئی ایسا انسان کرتا ہے
تو عام طور پہ انسان اس کے ساتھ ہمدردی جتاتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. شریعت کی نظر میں جو چیز جرم ہے اس پہ ہم اور آپ ہمدردی کیسے جتا سکتے ہیں؟ جو انسان ایسا کام کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں مجرم ہے، وہ اللہ کی نظر میں سزا کا مستحق ہے، وہ شریعت کی نظر میں سزا کا مستحق ہے. ایسا انسان ہماری نظر میں ہمدردی کا مستحق نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے اس کے کچھ دنیا کے مسئلے رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے اس کے کچھ اور مسئلے رہے ہوں گے جس کا ہمیں علم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات بھی رہی ہوگی جس کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک معذور ہو. لیکن شریعت کا جو ظاہری الفاظ ہے وہ یہ کہ ایسے انسان سے ہمدردی نہیں رکھنا ہے. عام طور پہ انسان اتنا زیادہ اس کی سائیڈ ہی لیتا ہے، اتنا زیادہ اس کا فیور کرتا ہے اور اتنا زیادہ اس کے بارے میں کمنٹ کرتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سوسائڈ کرنے والا وہ مجرم نہیں تھا بلکہ جس کی وجہ سے اس نے سوسائڈ کیا وہی مجرم تھا. حالانکہ اس میں دونوں چیزیں پائی جا سکتی ہیں. جس نے سوسائڈ کیا اس کی بھی غلطی ہو سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے اس نے جس کی وجہ سے سوسائڈ کیا، جس کی وجہ سے اس نے پریشان ہو کر کے اپنے آپ کو ہلاک کیا، اس کی بھی غلطی ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے تو جرم. یہ قتل کرنا اپنے آپ کو فی نفسی ہی شریعت کی نظر میں جرم ہے. تو ایسے انسان کے ساتھ ہمدردی نہ رکھنا یہی شریعت کا مطلوب ہے. یہی شریعت کا مطلوب ہے کہ ایسے انسان کے ساتھ ہمدردی نہ رکھی جائے، کیونکہ یہ چیز دوسرے لوگوں کو نہ ابھارے. ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان اس کے ساتھ فیور کر دیتا ہے، پھر وہی چیز اگر سماج میں کسی دوسرے انسان کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو ہلاک کر لوں تو میرے لوگ میرے فیور میں ہو جائیں گے اور پھر فیصلہ میرے حق میں آ جائے گا. آپ دیکھیں تعجب کی بات ہے، ایک انسان وقتی طور پہ صبر نہیں کرتا ہے اور وہ اس بڑے دن کے فیصلے سے محروم ہو جاتا ہے. اصل دن کا فیصلہ تو قیامت کا دن کا فیصلہ ہے. مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا جو اللہ رب العالمین مالک ہے، وہ اس دن تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین کا فیصلہ جس میں کوئی ظلم نہیں ہوگا. جبکہ دنیا کی عدلیہ میں کبھی کبھی مظلوم پر بھی ظلم ہو جاتا ہے، ظالم کبھی کبھی کامیاب ہو جاتا ہے، مظلوم جیل میں چلا جاتا ہے، ایسے بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو جو قیامت کے دن کا جو فیصلہ ہونے والا ہے، بندہ وقتی طور پہ صبر کرے. اگر وہ یقیناً اس پر ظلم ہوا ہے، وہ وقتی طور پہ صبر کرے. اللہ رب العالمین کی ذات تو فیصلہ کرنے والی ہے. یہ ایمان ہونا چاہیے ایک انسان کا کہ اگر ہم نے وقتی طور پہ پریشانی جھیلی، ہمیں وقتی طور پہ انصاف نہیں ملا، وقتی طور پہ ہم پہ ظلم ہو گیا دنیا کے اندر، چند دن کی زندگی گزاریں گے، اللہ رب العالمین کے دربار میں جائیں گے، اپنی شکایت پیش کریں گے. وہاں کوئی ظلم نہیں ہوگا، وہاں کوئی ظلم نہیں ہوگا. وہاں نہ رشوت چلے گی، نہ کسی قسم کا کوئی سائڈ کا، نہ کسی کا فیور چلے گا، نہ کسی کا رتبہ، نہ کسی کی عزت، نہ کسی کی دولت، نہ کسی کی شہرت وہاں قیامت کے دن کام نہیں آنے والی. وہ حدیث کی جو مشہور روایت آپ نے بارہا سنی ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان آئے گا، بڑے روزے نماز لے کر کے آئے گا، روزے نماز سے لدا ہوا آئے گا انسان، لیکن کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پر اس نے ظلم کیا ہوگا، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی پر اپنے ناجائز طاقت کا فائدہ اٹھایا ہوگا. قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا آ کر کے، مظلوم جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا، اللہ کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو کر کے اس کا گریبان پکڑ لے گا، کہے گا اللہ رب العالمین اس انسان نے دنیا میں میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، مجھے انصاف چاہیے. اللہ رب العالمین وہاں حق کا فیصلہ کرے گا. وہ اس کے ساتھ آتے جائیں گے، لوگ آتے جائیں گے ظلم کر. وہ ظالم جو ہے اپنی اس کی نیکیاں اللہ رب العالمین مظلومین کو دیتا چلا جائے گا. جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مظلوم آتے جائیں گے، ان کے گناہوں کو اس پر لاد دیا جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا. تو قیامت کا دن جو حقیقت میں عدل و انصاف کا دن ہے، انسان وقتی طور پہ صبر کرے تو اس کے لیے بڑی فائدے کی چیز ہے، اس کے لیے بڑا قیمتی سودا ہے کہ وہ وقتی طور پہ صبر کر لے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ لجنۃ الدائمہ للافتاء سعودی عرب کی ایک مستقل فتویٰ کمیٹی ہے جہاں سے دنیا بھر سے سوالات کیے جاتے ہیں. ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ ایک عورت ہے جس کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا، دشمنوں کے قبضے میں چلی گئی، وہ عورت مسلمان ہے، اب اسے اس بات کا خوف ہے کہ اس کی عزت محفوظ نہیں رہے گی، اس کی عصمت محفوظ نہیں رہے گی، تو کیا اس کے لیے یہ چیز جائز ہے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کر لے؟ یہ سوال کیا گیا. اب دیکھیں سوال میں دو پہلو ہے، وہاں پر نقصان بھی ہے کہ اس عورت کی عزت جا سکتی ہے اور اس کی جان محفوظ نہیں ہے، تو کیا وہ اپنے آپ کو قتل کر سکتی ہے؟ سوال کیا گیا. علماء نے جواب دیا کہ اس حالت میں بھی
وہ عورت اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتی، اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر جو چیز جس چیز کا اسے ڈر ہے اگر وہ چیز اس کے ساتھ ہو گئی، اس میں اس کی کوئی رضامندی نہیں ہے، اس میں اس کی کوئی اس کی خوشی نہیں ہے، تو وہ چیز اس کا بدلہ اللہ رب العالمین دے گا، اس کا بدلہ اللہ رب العالمین دے گا۔ لیکن وہ عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو اس خوف سے قتل نہیں کر سکتی کہ اسے اس کے جو دشمنوں نے اسے گرفتار کیا ہے اس کی عصمت کی وہاں حفاظت نہیں ہوگی، اس کی عصمت کی پامالی ہوگی، اس کی عزت محفوظ نہیں ہوگی، اس ڈر سے وہ عورت بھی اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتی۔ تو آپ دیکھیں کہ جہاں پر یہ خدشہ موجود ہے کہ وہاں پر ایک عورت جو کہ مسلمان ہے اس کی عزت جا سکتی ہے، وہاں پر بھی وہ اپنے آپ کو ہلاک نہیں کر سکتی، تو ایک انسان جو ہے وقتی طور پہ جو پریشان ہو گیا ہے، چاہے وہ گھریلو مسئلہ ہو، چاہے میاں بیوی کا مسئلہ ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، وہاں پر انسان پریشان ہو گیا ہے، تو وہاں پر وہ اپنے آپ کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ جہاں پر وہ آزاد ہے، وہ دشمنوں کی قید میں بھی نہیں ہے، وہ آزاد ہے، وہاں پر وہ اپنے آپ کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ اور آپ دیکھیں اکثر جو یہ ایسے مسئلے ہوتے ہیں اس میں میاں بیوی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، کبھی بیوی شوہر کی وجہ سے سوسائڈ کر لیتی ہے، کبھی شوہر بیوی کی وجہ سے سوسائڈ کر لیتا ہے، حالانکہ شریعت کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے دیکھیے شریعت کا ہر مسئلہ، شریعت کا ہر حکم مصلحت پر ہوتا ہے، ہر حکم میں شریعت کے مصلحت ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے طلاق کا مسئلہ دین میں رکھا ہے وہ بھی ہمارے لیے مصلحت ہے، اگر اللہ رب العالمین نے خلا کا مسئلہ دین کے اندر رکھا ہے تو وہ بھی ایک طریقے کی شریعت کی مصلحت ہے۔ تو ایسے ہی وقت کے لیے تو شریعت نے ان ساری چیزوں کو رکھا ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اگر ایک انسان اپنی بیوی کو رکھنا نہیں چاہتا ہے، انصاف کے ساتھ نہیں رکھ سکتا ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، روک کے رکھے اپنی بیوی کو بھلائی کے ساتھ، اگر بیوی کو نہیں روکنا چاہتا ہے احسان کے ساتھ اس کو چھوڑ دے، احسان کے ساتھ اس کو الگ کر دے۔ شریعت نے اسی لیے تو یہ سارے راستے رکھے انسان کے لیے تاکہ انسان اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالے، تاکہ اپنی زندگی جو اس کا اصول بنایا ہے شریعت نے اس اصول میں رہ کر کے زندگی گزارے۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ آپ نے غور کیا کہ چیزیں ہوتی کیوں ہیں؟ ایک انسان جو مسلمان ہوتا ہے پھر وہ سوسائڈ کر لیتا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اور ایسے نوجوان بچے، جو آج کا جو ماحول ہے، جو نوجوان بچے آج کی جو نسل ہے، یہ چیز اس میں زیادہ پائی جا رہی ہے۔ اکثر آپ دیکھیں کہ یہ ٹی وی فلموں کی وجہ سے اور ویب سیریز کی وجہ سے اس میں ایسے ایسے جرم دکھائے جاتے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، اور انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے اس کو نہ پاتا اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، اپنے ہاتھ کو کاٹ لیتا ہے، اپنی نس کو کاٹ لیتا ہے، چھلانگ لگا دیتا ہے، پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ تو ایسی چیزیں جو نوجوان نسل، جو نوجوان دیکھ رہا ہے، ایسی چیزوں کو وہ جذب کرتا ہے اپنے اندر، ایسی چیزوں کو وہ محسوس کرتا ہے اپنے اندر، وہ اپنے آپ کو اس میں ڈالنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اس ماحول میں لے جانا چاہتا ہے۔ تو یہ چیز بہت زیادہ آج کل یہ ساری جگہوں سے آ رہی، یہ ساری جو خرافات اور یہ گندی جگہیں ہیں یہاں سے یہ چیزیں زیادہ آ رہی۔ اسی طریقے سے اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے، انسان کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کا عقیدہ اللہ کی ذات پر مضبوط ہے۔ قضاء اور قدر پر جو ایمان ایک مومن کا ہونا چاہیے، قضاء اور قدر پر ایمان۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون وہ ذات ہے، کون وہ ذات ہے جو پریشان حال کے دعا کو قبول کرتا ہے، پریشان حال کی پریشانی کو سنتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، ایک پریشان حال بندہ کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے۔ ویکشف السوء، اور پریشانی کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ کی، وہی پریشانی کو دور کرنے والی ذات ہے۔ تو قضاء اور قدر پر ایمان، تقدیر پر ایمان کہ فی الحال ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اللہ نے ہماری نصیب میں لکھا ہے، ہو سکتا ہے آنے والا دن ہمارے لیے بہتر، ہو سکتا ہے آنے والا دن ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنے، ہمارے لیے بھلائی کا ذریعہ بنے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ انسان کے اندر ایک عجیب فطرت پائی جاتی، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ایک انسان کو ہم اپنی طرف سے کوئی رحمت دے دیتے ہیں، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت دے دیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْ، پھر اس رحمت کو اس سے چھین لیں، اس رحمت کو اس سے چھین لے، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، انسان مایوس ہو جاتا ہے، انسان اللہ کا انکار کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ انسان کے اندر یہ فطرت پائی جاتی ہے کہ کبھی کبھی اگر اس کے پاس جو نعمت موجود ہوتی ہے،
چاہے وہ نعمت دولت کی صورت میں ہو، چاہے وہ بیوی یا شوہر کی صورت میں ہو، کوئی بھی نعمت ہو، وہ نعمت اگر انسان کے پاس موجود ہوتی ہے اللہ اس کو چھین لیتا ہے، انہ لیئوس کفور، وہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرا ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے امید چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کا ایمان اللہ کی ذات پر مضبوط ہونا چاہیے، قضاء اور قدر پر، تقدیر پر ایمان کی جو چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے، اللہ نے ہماری نصیب میں لکھا ہے، ہو سکتا ہے آنے والا دن ہمارے لیے بہتر ہو۔ تو یہ چیز، یہ عقیدہ بنا کر کے چلنا، یہ انسان کو مضبوطی عطا کرتا ہے، انسان کو مضبوطی عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ چیز اس وقت بھی ہو جاتی ہے انسان سے جب وہ انسان قرآن و سنت سے دور ہوتا ہے اور علماء حق سے دور ہوتا ہے۔ یہ چیز بڑی اہم ہے۔ ایک انسان جو کہ مسجدوں سے دور ہے، علماء سے دور ہے، قرآن و سنت کی تعلیم سے دور ہے، یہ بیماری زیادہ تر انہی لوگوں میں پائی جاتی ہے، یہ بیماری زیادہ تر انہی لوگوں میں پائی جاتی ہے کیونکہ شریعت کے مسئلے میں وہ رہنمائی نہیں لیتے، شریعت کی مسئلے میں وہ چھان پھٹک نہیں کرتے، وہ یہ سوچتے نہیں کہ اس کے بارے میں ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، وہ یہ سوچتے نہیں کہ اس کے بارے میں ہماری شریعت کی کیا تعلیم۔ تو ایسے مسئلے میں انسان سب سے پہلے قرآن و سنت کی طرف آئے، سب سے پہلے وہ علماء سے پوچھ تاچھ کرے کہ اگر ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی یہ بندہ ایسا کرنا چاہتا ہے، وہ آ کے پہلے پوچھے گا، سوال کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے دلیل کی روشنی میں اس کو منع کیا جائے گا، اسے سمجھایا جائے گا کہ یہ چیز غلط ہے۔ ایک انسان اپنے آپ کو، جو مسلمان ہے یا کوئی بھی انسان ہے، وہ اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتا ہے، وہ سوسائڈ نہیں کر سکتا ہے، شریعت نے اس سے منع کیا۔ تو انسان جو ہے وہ علماء سے جڑے، کوئی بھی پریشانی کا مسئلہ ہے، کوئی بھی، چاہے وہ گھریلو مسئلہ ہو، چاہے انسان کی پرسنل زندگی کا مسئلہ ہو، وہ سب سے پہلے قرآن و سنت کے میزان پہ، شریعت کے ترازو پہ اس چیز کو تولے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ جو وقتی طور پہ انسان اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، اس سے اس کی پریشانی کا حل نہیں ہوتا ہے۔ خودکشی کرنا، سوسائڈ کرنا، یہ پریشانی کا حل نہیں ہے، بلکہ مضبوط انسان وہ ہوتا ہے جو پریشانیوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ ایک مومن جو مضبوط ہوتا ہے، جو مضبوط ہوتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہوتا ہے بنسبت اس مومن کے جو ایمان میں تھوڑا کمزور ہے، جو تھوڑا کمزور ہے۔ وفی کل خیر، ہر ایک میں شریعت نے خیر رکھا ہے، لیکن جو انسان مضبوط ایمان والا ہوگا، جو مومن مرد یا مومنہ عورت مضبوط ایمان والی ہوگی، وہ اللہ کی نظر میں زیادہ محبوب ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ انسان کو کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، اس پر اسے اجر ملتا ہے، اس پر اسے ثواب ملتا ہے۔ کوئی بھی ہمیں پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو گئی، بخار ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، کھانسی ہو گئی، سردی ہو گئی، چھوٹی سے چھوٹی پریشانی، یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ ہیں حتی الشوکۃ یشاکھا، یہاں تک کہ ایک معمولی سا کانٹا جو کسی مومن بندے کے تلوے میں چبھ جائے، ایک مومن بندے کے تلوے میں کانٹا چبھ جائے، اس کی وجہ سے اسے جو تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے گناہ کم ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو ہر پہلو میں شریعت نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے، ہر پہلو میں شریعت نے ہمارے لیے خیر رکھا ہے، ہر پہلو میں شریعت نے ہمارے لیے بھلائی رکھی ہے۔ تو ایک انسان شریعت کے راستے کو جب چھوڑتا ہے تو شیطان، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے، شیطان اس کے اعصاب پر غالب ہو جاتا ہے۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اس طریقے کے کام کر گزرتا ہے جو یقیناً اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہے۔